رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک برگاہ کے اندر عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ ببرکت محفل قبلہ عزت محاب چودھری حق نواز صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنے گھر کے اندر ہر سال کی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی۔ رب تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت میلاد کے صدقے سے ان کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت جس طریقے سے یہ گلدستے یہ بھائی کھلتے ہوئے چہرے لے کر بیٹھے ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ اب عابد وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کی، پھر سنا کے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا فیاض احمد قادری صاحب، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا شہزاد صاحب، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری اسرار صاحب، امام و خطیب جامع مسجد۔ یہ گلدستے، یہ ہماری اسٹیجوں کی زینت، رب تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے۔ قبلہ بھائی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، نام ذہن کے اندر نہیں، اللہ رب العزت مزید ان کے بھی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حق کے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ جاری اور ساری فرمائے۔ اب عابد وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے والوں اور اس ببرکت محفل میں آنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گلی گلی سج گئی، بازار بازار سج گیا، لیکن تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہ گلی سجانے نہ بازار سجانے، بلکہ تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اندھیرے سے اٹھا کے روشنی کی طرف لانے کے لیے تشریف لائی۔ آقا کی آمد سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور آقا دنیا میں آئے تو نور چھا گیا۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، لیکن جب تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جو بیمار تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر جاتا لیکن آقا کو فقط دیکھتا، چہرہ وضحا دیکھتا، میرا رب تعالیٰ اس کو شفا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھتا تھا تو میرا رب تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب عابد وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، شکر ہے کہ رب جلیل نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر رب تعالیٰ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا، وہ رب ہے ہمارا، جو چاہتا بنا دیتا، لیکن یہ رب کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا یہ کرم اور شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان کے بعد مسلمان بنایا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کے بعد مسلمان بنایا، اور اس کے بعد آقا کا غلام بنایا ہے۔
آقا کا غلام بنایا ہے، اس کا جتنا بھی ہم رب کے دربار میں شکر ادا کریں وہ کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تیرے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ باپ